الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ اس کے لیے 8 مدنی کام اسلامی بہنوں کو کرنے ہوتے ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے، اور روزانہ کے مدنی کام اس میں ہیں 3۔ دوہرا لیجئے کون کون سے؟ انفرادی کوشش، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ اور 3 مدنی کام ویکلی کرنے ہوتے ہیں، وہ ہیں ہفتہ وار علاقائی دورہ، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ 2 مدنی کام ماہانہ ہیں، ماہانہ ڈویژن مدنی حلقہ اور ماہانہ مدنی انعامات۔ مدنی انعامات کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا نسخہ ہے، یہ امیر اہل سنت کی جناب سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ یہ نیک بننے کا آسان طریقہ ہے۔ مدنی انعامات یہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے کیا ہے مدنی انعامات؟ نفس کا محاسبہ ہے، روزانہ غور کرنا ہے آج میں نے کیا کیا، اللہ پاک کے قرب والے اعمال کی سعادت حاصل کی یا استغفر اللہ شیطان کو راضی کرنے والے کام کیے۔ رب تبارک و تعالی پر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ تو یہی تو دیکھنا ہے مدنی انعامات میں، یہی تو مدنی انعامات ہے، محاسبہ کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا، قبر کی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا۔ فکر جو ہے ذکر سے بہتر ہے، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں نور العرفان تفسیر میں، مفتی احمد یار خان نعیمی۔ فکر سے کیا مراد ہے؟ رب کی عظمت بغور کرنا۔ دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے، اور کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، یہ پرانا نہیں ہوا۔ ہماری چھتیں پانی ٹپکنے لگ شروع ہو جاتا ہے، رینوویشن کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور قدیم نہیں ہوتا، یہ پہلے دن کی طرح ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، تاخیر نہیں کرتا، ستارے جگمگا رہے ہیں، سبحان اللہ، چاند چمک رہا ہے۔ زمین پر غور کریں، درختوں پر غور کریں، پودوں پر غور کریں، جانوروں پر غور کریں، خود اپنے آپ پر غور کریں۔ تو رب کی عظمت یہ ہے فکر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر سوچیں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں جو ماضی میں کیے، تو جو حساب کرتا رہے گا آخرت میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو فکر مدینہ پہلے ہم کہتے تھے، اب محاسبہ کہتے ہیں۔ مدنی انعامات میں یہ کرتے رہیں گے، اللہ چاہے گا تو بے حساب بخشے جائیں گے، آسان حساب کے ساتھ بھی بخشے جائیں گے لوگ۔ حدیث میں ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر محاسبہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ جو گناہ گار ہے اس کو حسرت ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کیے،
جو نیک ہے وہ افسوس کرے گا کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی۔ جس کو نام اعمال قیامت کے روز الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ حسرت کرے گا کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں کیوں نہیں شامل ہوا۔ جو مقرب ہوگا اس کو حسرت ہوگی کہ وہ شہیدوں میں کیوں نہیں شامل ہو سکا۔ جو شہید ہوگا وہ تمنا کرے گا کاش مقام صدیقیت پا لیتا۔ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، اور غافلوں کو تو ڈرایا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم محاسبہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور ان اعمال کا آپ سے حساب لیا جائے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا جو بات بھی دن میں سنو، کچھ دیکھو، جو بھی عمل کرو، مجھے شام کو بتانا۔ اس شام بیٹے نے دن بھر کی رپورٹ دی۔ اگلے دن معذرت کرتے ہوئے عرض کیا ابا جان پہاڑ سر پر رکھ سکتا ہوں، دن بھر کے اعمال کی کارگزاری سنانے کی ہمت نہیں ہے۔ اس پر والد صاحب نے فرمایا میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں تو تمہیں یہ کام صرف اس لیے کہا تھا کہ تم یہ جان سکو کہ تم میرے سامنے ایک دن کا حساب بیان نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کرو گے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم محاسبہ کرتے تھے، آپ کے پاس رجسٹر بھی تھا اور اس میں لکھا کرتے تھے، درے مارتے تھے اپنے آپ کو، یہ تم نے کیوں کام کیا۔ مدنی انعامات یہ کیا ہے؟ محاسبہ، اور کل کے لیے کیا بھیجا۔ اور یہ دیکھیں کہ مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے کتنے ہیں؟ 63۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے 92، 92۔ طالبات کے لیے 83۔ مدنی منوں کے لیے بچوں کے لیے 40، اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27، 27۔ جیل کے قیدیوں کے لیے 52۔ حج عمرہ والوں کے لیے 19۔ اس میں یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ، عمر بھر، یہ عمر بھر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ طالبات کے لیے 9 ہیں، بقیہ سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار اور یومیہ۔ کیا مقاصد مدنی انعامات کے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا، شریعت پر عمل کرنا، سنتوں کا پیکر بننا، اس کا جذبہ پیدا کرنا، دین اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا سکھانا، اور ان باتوں کو عام کر کے مبلغین تیار کرنا، گناہوں کے دلدل سے نکلنا نکالنا، عبادت گزار بننا بنانا، دلوں میں عشق مصطفیٰ اولیاء کی محبت پیدا کرنا کرانا، عقائد کی مضبوطی، ایمان کی حفاظت، اچھے اخلاق، خوف خدا، فضول کاموں سے بچنا، فضول باتوں سے بچنا، تلاوت قرآن کا پابند ہونا وغیرہ، یہ مقاصد ہیں۔ مدنی انعامات میں کچھ انعامات فرائض و واجبات پر مشتمل ہیں، پھر سنت و مستحبات ہیں، زبان نگاہوں کی حفاظت ہے، مطالعہ ہے، اخلاقی نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 13 مدنی انعامات عبادت والے، 13 گناہوں سے بچانے والے، 8 اخلاقیات درست کرنے والے، 11 مدنی انعامات جو ہیں تنظیمی مدنی کاموں والے ہیں، 10 مطالعے والے، 5 قفل مدینہ والے، 3 مستحب کاموں سے متعلق ہیں۔ یہ عبادات سے متعلق، یہ ہیں گناہوں سے بچانے کے متعلق، یہ ہیں اخلاقیات بہتر بنانے والے، یہ تنظیمی اور مدنی کاموں سے متعلق، یہ مطالعے سے متعلق مدنی انعامات ہیں، یہ قفل مدینہ سے متعلق ہیں، یہ مستحب مدنی کاموں سے متعلق، یہ امیر علیہ سنت کی دعائیں، عاملات مدنی انعامات کو۔ یا اللہ جو کوئی سچے دل سے مدنی انعامات پر عمل کرے، روزانہ محاسبے کے ذریعے رسالہ پور کرے، ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو ذمہ دار کو جمع کرا دیا کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ یا رب مصطفیٰ جو تیری رضا کے لیے ان مدنی انعامات کے مطابق عمل کرے، اسے اس سے پہلے موت نہ دے جب تک وہ مدینہ نہ چوم لے۔ سبحان اللہ۔ مدنی انعامات کے 6 فائدے، بہت سارے فائدے ہوں گے، 6 ابھی لکھیں فی الوقت۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اپنی اصلاح، دوسری اسلامی بہنوں کی اصلاح، تہجد کی سعادت، چہرے کی نورانیت، نیکیوں پر استقامت، امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا حصول، یہ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب ہے۔ ذیلی حلقہ تا ملک، یہ ہر سطح پر مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں، اور
مدنی مذاکرہ بھی مدنی انعامات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے سپرد ہے۔ کسی کو مدنی انعامات کے عاملہ بنانے میں اصرار نہ کریں۔ طالبات اور اجیر اسلامی بہنیں جو ہیں نفل روزہ رکھنے میں بہت احتیاط کریں۔ اگر کام میں حرج ہو تو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مدنی انعامات پر عمل کے تعلق سے اللہ ہمیں بچائے مبالغہ آرائی سے، کہ میرا اتنا عمل ہے، میرا اتنا عمل ہے، اور اتنا نہ ہو۔ اس طرح محاسبہ کرتے وقت قلم مانگتے نہیں ہم، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ چند اصطلاحات ہیں: کفل مدینہ، عطار کی اجمیری بیٹی، عطار کی بغدادی بیٹی، مکی بیٹی، سبحان اللہ، یہ ہے مدنی بیٹی۔ امیر اہل سنت کے ارشادات ہیں مدنی انعامات کے تعلق سے۔ مدنی انعامات کے بغیر ہر ایک ادھورا ہے۔ یہ چار میں سے میں نے ایک آپ کو پڑھ کے سنایا۔ مدنی انعامات نیک بننے کا نسخہ ہیں، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنائیے۔ مدنی انعامات جنت میں جانے کا نسخہ ہے، اس پر عمل کرنے والی کا کردار ستھرا ہو جائے گا اور وہ نمازی و پرہیزگار بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں، خانہ پوری کر لیجئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسمی خانہ پوری کرنی ہے، رسمی کام کرنا ہے، یہ نہیں کہا جائے، احتیاط کی جائے کہنے میں۔ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو مدنی پھول مدنی انعامات کے تعلق سے ہیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے والا فضولیات سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے گناہوں کا علاج محاسبہ ہے۔ مدنی انعامات عبادت ہی عبادت ہیں۔ مدنی انعامات چل مدینہ کے مدنی قافلے کی سوغات ہیں۔ مدنی انعامات کا ہر سوال امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش۔ دعوت اسلامی مدنی انعامات کی تحریک ہے۔ یہ مدنی انعامات کے اینڈرائڈ ایپ ہے، تو اسلامی بہنوں کے لیے 63، تو اس کے مطابق اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر فکر مدینہ کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے، اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ یہ مدنی انعامات کی کارکردگی ہے جنوری 2020، جنوری 2020۔ رسائل تقسیم کرنے ہوتے ہیں اور وصول کرنے ہوتے ہیں۔ 55,027 تقسیم ہوئے اور 47,578 وصول ہوئے۔ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ غالباً اس میں شامل نہیں ہوگا۔ مدنی عطیات کے ایام ہیں، ساری اسلامی بہنیں مدنی عطیات دھوم دھام سے جمع کریں، کیوں مدنی عطیات اب سال بھر کے اخراجات جمع کرنے میں ان مہینوں کے مدنی عطیات کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ چل رہی آزمائش، اب دعوت اسلامی سے ہماری وفا، دعوت اسلامی سے ہمیں کتنا پیار ہے، اس کے ثبوت کا وقت ہے، یہ اس کا ثبوت دینا ہے، اور دعوت اسلامی کو وقت بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو دینا دین کو دینا ہے نا، اسلام کو دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اپلیکیشن کے ذریعے محاسبہ کیا تو اب کارڈ تو جمع نہیں کروایا، تو جمع کروانے والے مدنی انعام پہ عمل ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو جائے گا۔ اس کی صورتیں ہیں، اب وہ مدنی انعامات کی ذمہ دار اسلامی بہن جو ان سے ہم مزید تفصیلات لے لیں۔ اپلیکیشن میں ہوتا ہے وہ سبمٹ کر، اور وہ کارکردگی، وہ جو نگران اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں، وہ کارکردگی دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے۔ دارالمدینہ کے پرائمری اور پری پرائمری کے سٹوڈنٹس کے نمازی بننے کے لیے مدنی انعامات کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان میں مدنی انعامات کا نفاذ کیسے کیا جائے؟ اب سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں، تو ان کے لیے مدنی انعامات کے رسالے بھی کثیر چاہیے ہوں گے، اور سوال میں یہ ہے کہ اتنے رسائل مدنی انعامات کے بستوں سے ملتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ان میں یہ نفاذ کرنا، فکر محاسبہ ہونا اور کارکردگی لینا، یہ کس طرح ہو، اور یہ کارکردگی ہم جمع کہاں کروائیں؟ رسائل کا تعلق اب اس میں جو ہے عالمی مجلس مشاورت میں جو مکتبۃ المدینہ کی ذمہ دار اسلامی بہن ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے معلوم کر لیں۔
اب ترغیبات نمازی بنانا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تو ترغیب دلانا، پھر کارکردگی لیتے رہنا، پھر تحائف دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یہی ذرائع بنتے ہیں کسی مدنی کام کو نافذ کروانے کے، کسی مدنی کام کو اٹھانے کے۔ اسی انداز سے اس کو بھی کیا جائے۔ اور اس کے اندر جو مسائل ہیں، اگر وہ دارالمدینہ کے تعلق سے ہیں، تنظیمی ہے، تو آپ کے تنظیمی طور پر جو آپ کی مینجمنٹ ہے اس سے آپ رابطہ کریں، اور اگر اس میں آپ کے مسائل مکتبۃ المدینہ کے تعلق سے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی ذمہ دار عالمی مجلس مشاورت میں جو اسلامی بہن ہیں وہ اس میں آپ کی معاون ہوں گی، آپ ان سے رابطہ فرما لیجیے۔ کارکردگی جمع کہاں کروائیں یہ بھی پوچھا گیا تھا۔ دارالمدینہ میں ہی ترکیب ہوگی، اب اس میں بھی دارالمدینہ کی جو مینجمنٹ ہے وہی اس میں بہتر انداز سے گائیڈ کر سکے گی، آپ اس میں اس کی ترکیب فرما لیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں محاسبہ نہیں کرتیں، کارکردگی جمع نہیں کرواتی، ان کی ذہن سازی کیسے کی جائے؟ ہمارے ذمہ کوشش ہے اور ہم کرتے رہیں، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، ہم سمجھاتے رہیں، سمجھانے سے تنگ نہ آئیں، تھکے نہیں، سست نہ ہوں، گھبرائے نہیں، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہتے رہیں، ترغیب دلاتے رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، ہزاروں تک پہنچائے تو لاکھوں تک بھی پہنچے گا۔ تو ترغیبات 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 ترغیبات، سختی نہیں، وہ بد اخلاقی نہیں، رویہ وہ نادرست ہو، یہ درست نہیں ہے، تو اچھے انداز سے حکمت عملی سے ترکیب فرماتی رہیں۔ یوم کفل مدینہ کیا ہے؟ دارالمدینہ میں یہ کیسے منائیں؟ اور پھر یہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوگا، پھر خاموش بھی رہنا ہوگا تو مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، خاموش وہ رہنا تو وہی جو شریعت کے مطابق ہی ہے، ظاہر ہے وہی ہوگا نا۔ پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ اس میں من صامت نجا، حدیث پاک، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یہ حدیث پاک ذہن میں لائیں۔ پھر جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے، یہ حدیث پاک ذہن میں لائی جائے۔ اور چپ رہنا ہے گناہوں کی باتوں سے، چپ رہنا ہے فضول باتوں سے، اچھی باتوں سے چپ تھوڑی رہنا ہے، کیونکہ اچھی بات کہنا چپ رہنے سے افضل ہے۔ اب کوئی سلام کرے تو اسلامی بہن نے اسلامی بہن کو سلام کیا تو اب چپ رہیں کہ جو کفل مدینہ لگایا ہوا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں ملے گی نا۔ چھینک آئی اور اس نے حمد کی تو اس کا جواب دینا واجب ہوگا، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح اور معاملات بھی ہیں، مثلاً کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، خلاف شریعت بات کرتے کسی کو پایا اور گمان غالب ہے کہ اگر نیکی کی دعوت دی گئی تو یہ قبول کرے گی تو اب واجب ہو جائے گا۔ تو فضولیات سے، گناہوں، غیبت، چغلی، گالیاں، فحش گفتگو، اس سے چپ رہنا ہے، فضولیات سے چپ رہنا ہے، یہ تو ساری زندگی رہنا ہے۔ اور یوم کفل مدینہ پر بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہے، لکھ کر بات کرنا حتی الامکان۔ اور اس میں خاموش شہزادہ رسالہ پڑھ کے سنانا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، تو یہ مطلب وہ یوم کفل مدینہ جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے۔ چل مدینہ بذریعہ مدنی انعامات، یہ کیا ہے اور کتنے مدنی انعامات پر عمل کر کے چل مدینہ کی صورت بن سکتی ہے؟ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جی نے بولایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ تو بلاوے کی باتیں ہیں، مقدر کی باتیں ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ چل مدینہ یہ ایک
समझें कि अमीर अहले सुन्नत की तरकीब है, अमीर अहले सुन्नत का चैनल है। अमीर अहले सुन्नत जिसको चाहें चल मदीना फरमाएं, मदनी नामात की तरगीबात हैं। पिछले साल 69 मदनी नामात का था इस्लामी भाइयों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए शायद 58 तक का था। और फिर तड़प भी हो, कुड़न भी हो, मुतालबा भी हो, अखराजात भी हों, मदनी इनामात भी हों, इस्लामी बहनों के लिए महारिम भी हों, ये इतने सारे वो मामलात हैं। असल बात तो बुलावे की है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें बार बार मक्का मदीना दिखाए और काश मदीने में ज़िंदगी की शाम हो जाए, शहादत के साथ, आफियत के साथ, ईमान के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों के साथ। काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अगर कोई इस्लामी बहन कुफले मदीना का ऐनक ना लगाए मगर वो निगाहें झुकाने पर अमल करती हो तो क्या उसका निगाहों की हिफाजत वाले मदनी नाम पर अमल मान लिया जाएगा? ये बिल्कुल माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। माले वफ़ के पेन से फ़िक्र मदीना की जा सकती है? देखिए, चाहिए ये कि जो ऑफिस वर्क करने वाली इस्लामी बहनें हैं ज़ाती कलम ले लें, उसमें ऑफिस का काम भी करें, अपना काम भी करें, ताकि वो खदशा ही ख़त्म हो जाए कि मेरा ज़ाती काम, मसलन ऑफिस वर्क करने स्टेशनरी वगैरह हैं, पेपर हैं, कलम वगैरह हैं, पेन हैं, तो वो ज़ाती यूज़ कर लें। हमारे पाक काबीना ऑफिस के अंदर इस्लामी भाइयों को तरगीब दिलाई गई है, अमल भी है ना इस पर, कि इस्लामी भी अपने ज़ाती कलम ले लेते हैं, उससे तंजीमी काम भी करते हैं, ज़ाती काम भी कर लेते हैं। तो ये अमीर अहले सुन्नत की एक तरगीब है। अमीर अहले सुन्नत इस पर हमारी तरबियत करते रहते हैं, तो हमें भी ये एहतियातें करनी चाहिए। फिर इस तरह के वो जो हुसास इस्लामी बहन होंगी, सेंसिटिव होंगी, तो उनको फिर राहत रहेगी। और वैसे भी एहतियात जितनी की जाए अच्छी है, मोहतात सदा सुखी रहता है, अमीर अहले सुन्नत का इरशाद है। एक इस्लामी बहन अगर मदनी इनामात की आमिल भी है और सब उसके बारे में अच्छे तासुरात भी देते हैं, लेकिन घर में उसे मोबाइल नहीं दिया जाता, अपना भी नहीं है, भाइयों का या बच्चों के अब्बू का ही मोबाइल है। अब वो शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह इसी ज़रिए से हो सकते हैं, लेकिन उनको मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि शक किया जाता है या नामुनासिब बात कही जाती है। तो वो किस तरह ये कोर्सेज़ वगैरह करे? घर वालों की तरफ से आजमाइश है। सब्र करें, अल्लाह चाहेगा सवाब मिलेगा। बाकी अब ये मोबाइल और ये जो है तो आजमाइश ये सिलसिले, और बिलखुसूस इस्लामी बहनों के पास मोबाइल होना ये तो वाकई वो है आजमाइश, बहुत आजमाइश है। दीनी फ़वाइद भी हैं इसके, लेकिन कम है। और जब आप बता रहे हैं कि ये सूरत है तो इसमें तो और भी एहतियात करनी चाहिए। फिर भी आप मुतालबा करेंगी तो फिर तो शैतान और वसवसे डालेगा। तो जो आपके जो इस्लामी बहन पूछ रही हैं, उनके शौहर जो हैं, तो उन पर इनफरादी कोशिश करें, उनको एतमाद में लें, तो अगर उनका जहन बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें अगर ऐसी सूरत है तो फिर सब्र करना चाहिए। माद की कारकर्दगी ज़ेली हलके में जमा करवा दी तो जिस इदारे से मुतालिक हैं, जामियातुल मदीना, मदरसातुल मदीना, दारुल मदीना, तो वहाँ भी अपनी कारकर्दगी जमा करवाई जा सकती है। कारकर्दगी का शुमार डबल ना हो, इस चीज़ की एहतियात करनी है। तो जहाँ पर आप जिस इदारे में हैं, अब वो वैसे निज़ाम इस्लामी भाइयों में तो यही होता है कि इदारों का अलग होता है और तंजीमी जो तराकीब है इसको अलग किया जाता है। इस्लामी बहनों में भी यही होगा और समझ में आता है। तो अगर दोनों जगह, एक जगह देखें कारकर्दगी शो करनी है कि हाँ ये तरकीब की गई, एक जगह कारकर्दगी देना है बाकायदा। तो जैसे सरकारी इदारों में भी होता है कि CC2 फलां 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 फलां, कई महकमों को एक ही ऑर्डर जो है वो किया जाता है। तो उधर एक जगह समझे कि इत्तिला की गई, एक जगह कारकर्दगी दी गई। जैसे मदनी अतियात हैं, तो वो मदनी अतियात भी हम कर रहे हैं, उनको ये बता दिया और बकी जगह जमा करा दिया, ये सूरतें भी हो सकती हैं। इस्लामी भाइयों में जैसा कि जामियातुल मदीना है, तो तलबा किराम की जो कारकर्दगी होती है वो
علاقے ڈویژن کی کارکردگی میں مدنی انعامات شمار کی نہیں کی شمار جاتی۔ نہیں ہوتی۔ جی اگر مدنی انعامات کا رسالہ نہیں کھولا اور ایسے ہی دن میں چلتے پھرتے محاسبہ کر لیا تو کیا عمل مان لیا جائے گا؟ دیکھیں، جھوٹ زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے۔ اگر زبان سے جھوٹ بولیں تو گناہ ہے، تو اس میں بھی قلم سے بھی جھوٹ بولا تو بھی گناہ ہے، جھوٹ لکھا تو یہ بھی گناہ ہے۔ اب تکے سے لکھ دیا، انداز سے لکھ دیا، مبالغے سے لکھا، جھوٹ لکھا، یہ تو لکھنے والا غور کرے نا۔ چلتے پھرتے اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، مدنی انعامات پر غور و خوض کرتا رہا۔ جب پوچھا گیا محاسبہ کیا ہے اس ماہ، تو ذہن میں یہ ہے کہ میں نے محاسبہ تو کیا ہے، نفس کا نہیں، محاسبہ کیا ہے۔ وہ یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک توریہ کی سی صورت لگ رہی ہے۔ جو سوال کیا جا رہا ہے اسی کا جواب ہونا۔ ایک تو بھی ابھی آپ مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے نفس کا محاسبہ کیا، اس سے مراد یہ ہوئی کہ مدنی انعامات کے تعلق سے عمل کرنے کے تعلق سے سوچا، اور میں غور کر لوں اپنی نیکیوں بدیوں پر، آج کے دن کے معاملات پر، تو میں کہہ دوں کہ جی میں نے محاسبہ کر لیا، تو یہ ہوشیاری نہ کی جائے اس طرح نا، یا ہوشیاری کہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہیں جو کہیں۔ تو محاسبہ باقاعدہ وقت مقرر کر کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جو کیا جائے وہی ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، لیکن مدنی انعامات کا عامل یا مدنی انعامات کی جو عاملہ ہیں ان کو باقاعدہ مدنی انعامات کا رسالہ سامنے رکھ کر اپنے عمل پر غور کر کے پھر لکھنا تنظیمی محاسبہ یہی ہے، اور اسی انداز سے اس کی کارکردگی دی جانی چاہیے۔ اصطلاحات ختم ہو چکی ہیں، تو اب اس مدنی انعام پر عمل کب مانا جائے گا؟ کس نے کہا اصطلاحات ختم ہو گئی؟ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور کچھ یہ کہ ڈبل چل رہی ہوتی ہیں۔ وسعت ہو گئی ہے، یوں وسعت کہا ہو جائے۔ گئی تو ٹھیک ہے، ختم تو نہیں ہو گئی نا بھائی۔ جی۔ اب اسلامی بہنیں ہی کہہ رہے ہیں نا ہم، اصطلاح یہ بھی تو ایک اصطلاح ہے نا۔ اجتماع ہے، اکٹھ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، اجتماعی کہہ رہے ہیں، دعوت اسلامی کہہ رہے ہیں نا، شورا کہہ رہے ہیں نا، یہ 8 مدنی کاموں کے بھی تو نام ہے نا، یہ بھی تو اصطلاحات ہیں۔ تو اصطلاحات باقی ہیں۔ اب مدنی مشورہ تو کوئی اجلاس تو کوئی میٹنگ، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے، اور کبھی انگلش کبھی اردو، تو وہ ایک وسعت ہونا الگ بات ہے۔ اصطلاحات ختم نہیں ہوئی۔ رات کے وقت مدنی انعامات کے محاسبے کا جو وقت مقرر کیا جاتا ہے تو اس میں سستی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا وقت ارشاد فرما دیں کہ پابندی رہ سکے۔ اور جس میں چستی ہو، ہر ایک کے لیے اپنے چستی کا وقت ہے، تو اس کے مطابق وقت مقرر کر لیں۔ بیسٹ تو یہی ہے کہ سونے سے پہلے، اور اگر یہ نہیں تو اٹھنے کے بعد، ورنہ دن کے اوقات میں کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے، پھر اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ ایک یاد رکھنے والا کام ہے، ورنہ پھر بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے شیطان بھلا دیتا ہے۔ رات کو 1 بجے پڑھا کر فارغ ہوئے اور اب سورہ ملک کی تلاوت کر لی، تو کیا مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ جبکہ وہ مغرب کا لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ مغرب کا لکھا ہوا مجھے یاد نہیں ہے، رات، لیکن رات کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ یہ پڑھے بغیر استراحت نہیں فرماتے تھے، آرام نہیں فرماتے، تو رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے اس کی، تو رات کو آپ جو پڑھ لیتی ہیں ٹھیک ہے۔ یہ سوال آیا ہے، بعض اسلامی بہنیں شرعی پردہ بھی کرتی ہیں، دیگر مدنی کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کارکردگی جمع نہیں کرواتی، اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس طرح ریاکاری ہوگی۔ لیکن کارکردگی جمع کروانے کا خود شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں ریاکاری کیا ہے، تنظیم کیا ہے۔ تو ریاکاری کیا ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کے عوض اپنی عزت چاہے یا مال چاہے۔ تو اب کیا کارکردگی جمع کراتے ہوئے یہ ذہن ہے؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر یہ ذہن میں آتا ہے، وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، تو شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے نا۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسلامی بہن کو کہ تو نماز پڑھے گی، لوگ تجھے نیک سمجھیں گے، گھر والے تجھے نیک سمجھیں گے، تو پھر نماز ہی نہ پڑھ، تو استغفر اللہ، پھر تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اگر تو شرعی پردہ کرے گی تو لوگ تجھے نیک سمجھیں گے کہ یہ تو بڑی نیک ہے، بہت شریعت پر عمل کرتی ہے، پھر کیا شرعی پردہ بھی اسلامی بہنیں نہ کریں؟
اگر درس دیں گی تو لوگ کہیں گے یہ تو معلمہ ہیں، بہت درس دیتی ہیں، تو کیا درس بھی چھوڑ دیں؟ گھر کے کام کاج کریں گی تو گھر کے اندر عزت بنے گی، تو کیا پھر گھر کے کام کاج بھی چھوڑ دیں؟ ظاہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یاد رکھیے، جب نیکی کا کام کرتے ہوئے ریاکاری آئے تو اس سے ریاکاری کو دور کریں گے، نیکی کا کام چھوڑیں گے نہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے ہم نیکی نہ کریں، اور اگر ہم نے اس کے کہنے پر نیکی کا کام ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ تو مراد کو پہنچا بدبخت، اور وہ مراد کو نہیں پہنچا، وہ روندہ درگاہ مردود ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کھانا کھا رہے ہیں اور مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، تو کیا کھانا چھوڑ کے اڑ جائیں گے؟ نہیں، مکھیاں اڑائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے۔ تو ریاکاری بھگائیں گے، نیکی کی دعوت بھی دیں گے، کارکردگی بھی جمع کروائیں گے۔ اور دیکھیں، کارکردگی دینا بھی ایک کام ہے، ایک تنظیمی کام ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی اور بدی کی کارکردگی انٹر ہو رہی ہے نا۔ کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ سورہ قلم، نون والقلم، نون اور قلم کی قسم، قلم کی قسم یاد فرمائی گئی۔ کون سے قلم کی؟ تو ایک قول کے مطابق وہ قلم جو دینی امور کی تحریرات کرے، وہ قلم۔ تو جو کارکردگیاں ہیں یہ دینی امور نہیں ہے، دینی امور ہے نا بھئی، جو کارکردگیاں دی جا رہی ہیں دینی تحریریں ہیں یہ۔ تو بہرحال کارکردگی دی جائے گی تو اس کے فوائد آپ کو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کارکردگی جو دے گا وہ یہ چاہے گا میں اچھی کارکردگی دوں، اچھی کارکردگی تو امپرومنٹ ہوگی نا نیکی کی دعوت میں، مدنی کام میں فائدہ ہو گیا نا۔ پھر سیکنڈ یہ کہ مقابلے کا رجحان بنے گا، اوروں کو ترغیب ہوگی اچھی کارکردگی سے، خود شرم آتی نا کمزور کارکردگی دیتے ہوئے، تو اچھا نا، اس سے کارکردگی بڑھے گی۔ پھر ہمارے نگرانوں کو پتا چلے گا کہ کام کتنا ہو رہا ہے، کون سا کام نہیں ہو رہا، کیسے پتا چلے گا؟ کارکردگی کے ذریعے۔ کون سا کام کمزور ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کارکردگی کے ذریعے سے۔ اور کون سا کام بہت اچھا ہو رہا ہے، کس طرح پتا چلے گا؟ کارکردگی کے ذریعے سے۔ کون ذمہ دار کتنا کام کر رہا ہے، کس طرح پتا چلے گا؟ کارکردگی کے ذریعے سے۔ کس ذمہ دار کو مزید خدمت دین کے لیے ترقی دینی ہے تنظیمی عہدے پر، کس طرح پتا چلے گا؟ کارکردگی کے ذریعے سے۔ کسی کو ذمہ داری سے ہٹانا ہے یا اس کو کم کرنا ہے، وہ اس کا اہل ثابت ہو یا نہ ہو، یہ کس طرح پتا چلے گا؟ کارکردگی سے۔ تو کارکردگی دی جائے، ضرور دی جائے، بغیر طلب کی دی جائے، بر وقت دی جائے، پوری دی جائے، جو فارمیٹ طے ہے اس کے مطابق دی جائے، ورنہ ہمارے نگران بلائنڈ ہوں گے ہم سے نا۔ آپ کی علاقہ نگران، آپ کی ڈویژن نگران، آپ کی نگران کابینہ، آپ کی زون نگران، آپ کی ریجن نگران، آپ کے ملک کی نگران، عالمی مجلس سے مشاورت کی آپ کی شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہن، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا کام کتنا ہوگا۔ اب ابو ماجد جو رکن شورا عالمی مجلس سے مشاورت کے ذمہ دار ہیں شورا کی طرف سے، وہ شورا کے اندر اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی کارکردگی کیسے پیش کریں گے؟ کتنے اجتماع ہو رہے ہیں؟ ابھی میں نے پیش کیا، دلوں میں خوشی داخل ہوئی، تو کارکردگی آئی تو بتائی نا۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کتنے ہو رہے ہیں؟ کارکردگی آئی تو آپ کو بتایا نا۔ اچھا، اب کہاں کہاں نہیں ہو رہی، یہ بھی کارکردگی کے ذریعے پتا چلے گا، اور پتا چلے گا تو اس کی اصلاح کریں گے نا۔ دیکھیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا تو پھر میڈیسن دی جائیں گی نا۔ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا تو میڈیسن کیسے دی جائے؟ کس مرض کی دی جائے؟ مرض کا تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا، ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال کارکردگی ہم سب کو دینی چاہیے۔ اگر ریاکاری کے خیالات آتے ہیں تو اس خیالات کو جھٹک دیں اور کارکردگی دیں، اور بر وقت دیں اور صحیح طرح سے دیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔